السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہو کہ تمام عالموں کے رب ہے، اور تمام درود و سلام نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا. آج کا عنوان بڑا اہم عنوان ہے جو کہ ہمارے زندگی کا ہر شعبہ یا ڈپارٹمنٹ کا اہم تعلق ہے اس سے. آئیے عنوان کا نام سننے سے پہلے چند سوال تاکہ سمجھنے آسانی ہو جائے کہ عنوان کی کتنی اہمیت ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم نے نماز پڑھی، مسجد کو ہم آئے لیکن نماز کیسے ادا کرے علم ہی نہیں ہے تو کیا کرے. بہت سارے لوگ حج و عمرہ کو جاتے ہیں، حج عمرے کو جاتے ہیں کافی مال لگا کر، کافی پیسہ لگا کر، کافی طاقت یا صحت کے ساتھ، لیکن اگر جو حج اور عمرے میں اہم جو رکن ہے، اہم جو ارکان ہیں، پہلے کیا کرنا، بعد میں کیا کرنا ہے، طواف پہلے کرنا ہے، قربانی پہلے کرنا ہے، سعی پہلے کرنا ہے، بعد میں کرنا ہے، علم ہی نہیں ہے تو کیا کرے. روزہ بہت سارے مسلمان رہتے ہیں لیکن روزہ کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے اگر اس کا علم ہی نہیں ہے تو کیا کرے. حلال اور حرام ہماری زندگی میں سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر حلال اور حرام کا اگر علم ہی نہیں ہے تو کیا کرے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے لیے علم سیکھنا، علم جاننا، یعنی کہ علم کی بڑی اہمیت ہے. زندگی کا کوئی بھی کام کرنا ہے، چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کرنا ہے تو علم ضروری ہے. اسی لیے آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے بہت سارے سورتوں میں یا سوروں کی شروعات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں. جیسا کہ ابھی حافظ صاحب نے قرآن میں سورہ عصر کی تلاوت کی تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. یا اسی طریقے سے اس سے پہلا سورہ پڑھیں مغرب کی نماز میں والتین یا والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم. یعنی جب کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہے مطلب بہت اہم چیز ہے، بڑی اہمیت والی چیز ہے، تو ہمیں آپ کو غور سے سمجھنا چاہیے. اسی طریقے سے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ قلم، سورہ نمبر 68 اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر قسم کھا رہے ہیں والقلم، قلم کی قسم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قلم، لکھنا پڑھنا بڑا اہم ہے دین اسلام کی روشنی میں. اسی طریقے سے آپ غور کریں گے قرآن کے بہت سارے اہم عنوان ہیں، سبجیکٹ ہے، ٹاپکس ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل نہیں کیا کہ بھئی شرک مت کرو. اچھا، تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز کو قائم کرنا. سب سے پہلا سوال آخرت کا نماز پڑھنا ہی، نماز کے ضمن میں سوال ہوگا، لیکن اللہ نے نہ ہی شرک کرو، شرک سے رکو، یہ آیت نازل نہیں کیا، یا نماز کو قائم کرو، اللہ نے یہ آیت نازل کیا. سب سے پہلی جو وہی اللہ نے نازل کی وہ ہے سورہ الحاقہ کی پہلے سے 5ویں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہ آیت نازل کرے. اقرأ سے مطلب پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پڑھنے لکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ابھار رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں پر بھی ایک مسلمان کو، ایک انسان کو جاہل رہو بلکہ نہیں بول رہے. آپ اگر قرآن پڑھیں گے، قرآن میں تقریباً 800 سے زیادہ مقامات پہ اللہ نے علم کا لفظ استعمال کیا. عین لام میم، علم، علمن، علمنا یا معلم وغیرہ اس قسم کے الفاظوں کو اللہ نے بے شمار آیتوں میں قرآن میں استعمال کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام کی روشنی میں. آئیے وہ سورہ جس کے بغیر ہمارے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز ادھورا رہتی ہے، اس سورہ میں ایک ایسی آیت ہے جو ہم اور آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بار بار دعا کر رہے ہیں، لیکن اس آیت کی روشنی میں وہ جو دعا کرے اس کا معنی اگر معلوم نہ تو بڑی خساری یا پریشانی کی بات ہے. وہ کون سی آیت ہے جو سورہ فاتحہ میں ہم اور آپ پڑھیں بار بار؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کی 34 نمبر کی آیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم دعا کر اللہ سے کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو صراط المستقیم پہ رکھنا. اب ایک بہت بڑا سوال ہے، صراط المستقیم ہے کیا؟ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے صراط شاید اس کا راستہ بتلا دے. ایک مثال سمجھنے کے لیے، مثال کے طور پر اب مسجد کو آپ کو آنا ہے،
بہت راستے مسجد کو آنے کے، لیکن اہم جو راستہ ہے جو مسجد کی طرف لاتا ہے، مان لیجیے کہ راستہ ہے سیدھا راستہ، آپ جو ہے ماسا ٹینک پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اس ماسا ٹینک سے آپ کو سیدھا آنے کے بعد رائٹ سائڈ پہ مڑنے پہ مسجد ملے گی آپ کو. اب ایسا سیدھا آنے کا، آپ ایسا سیدھا نکل گئے، بولیں گے یہ بھی سیدھا راستہ ہے، لیکن یہ سیدھا راستہ ہے لیکن آپ کو شاید وہ جوبلیس یا بنجائز کی طرف نکال دے گا. اچھا کوئی بولے گا کہ ایسا یہ بھی سیدھا راستہ ہے، اچھا وہ بھی سیدھا راستہ ہے، لیکن مسجد کی، یہاں مسجد کو آنے کی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ آپ وجے کالونی یا نامپلی ملے پلی نکل جائے، وہ بھی سیدھا راستہ ہی چاہیے. نہیں، سیدھا راستہ کون سا ہے جاننا پڑے گا. ہم دعا تو کرے بھائی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پہ رکھے، تو سیدھا راستہ ہے کیا؟ علم رہے گا تو پہچانیں گے سیدھا راستہ کون سا ہے، اور ہم اور اپنے آپ کو آخرت میں بچائیں گے. تو آئیے اس آیت کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے، سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب حدیث نمبر 11. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی صحابی کے تدفین میں تھے اور دوسرے صحابہ اکرام ساتھ میں تھے، جب تک کہ خبر کھودنے وغیرہ کا جو ٹائم جو تھا، اس ٹائم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جیسا کہ مسلمان ٹائم ویسٹ کرتا ویسا ٹائم آپ نے ویسٹ نہیں کیا. وہ جو ٹائم تھا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ واللہ عالم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم کو بھی استعمال کیا. آپ نے کیا کیا؟ صحابہ کو جو ایک سیدھی لکیر کھینچ کے بتلائے. صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور آپ نے دائیں اور بائیں جانب دونوں جانب آپ نے اور تھوڑے سیدھے لکیراں کھینچیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھے راستے پر ہاتھ رکھا، انگلی رکھا، فنگر رکھ کر کہا، سورہ انعام کی آیت پڑھے، وَأَنَّهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُونِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر کہا یہی سیدھا راستہ، اس کی ہی اتباع کرنا. تو اس سے پتہ چلتا ہے سیدھا راستہ صراط المستقیم کا راستہ کون سا ہے. یہ راستہ بھی سمجھنا ہمارے آپ کے لیے لازم ضروری ہے. جیسا کہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں آج جس معاشرے میں، جس دور سے، جس ایج سے ہم آپ گزرے، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے دین اسلام سمجھا رہا ہے، بتلا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کو پروپوگیٹ کر رہا ہے الگ الگ مادھیم میڈیم سے. کوئی یوٹیوب سے کر رہا ہے، کوئی فیس بک سے کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ سے کر رہا ہے. تو یاد رکھنا، جیسا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ عنقریب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی کہ لوگ آج 73 قسم سے الگ الگ اسلام بتلائیں گے. 73 قسم ہے، تو سمجھیں گے کون سا کہ صحیح اسلام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت کر دی کہ صحابی نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے کہا کہ 73 جو فرقے ہوں گے اس میں سے ایک جنت میں جائیں گے، وہ ایک کیسے رہیں گے؟ صحابہ نے حکمت کا سوال پوچھا کہ ایک کیسے رہیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد صحابہ اکرام جیسے رہیں گے اس طریقے پر رہیں گے تو وہ جنت میں جانے والے رہیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 73 قسم کے لوگ اسلام بتلانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ارے بھائی اتنا معلوم رکھ کیوں ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ ارے اتنا عالم بھائی اتنے بڑے علامہ ہیں لیکن جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ غلط جو ہے اس کی تفسیر کر رہے ہیں، غلط اس کی تعبیر کر رہے ہیں. وہ تو ہے، وہ تو لازم ہے کہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن حکمت یا یہی ہے کہ بھائی علم حاصل کریں گے تو ہم کو صراط المستقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا راستہ ہم کو سمجھ میں آئے گا. آئیے وہ جو حدیث جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی رسول جس کو سر النبی کا لقب بھی دیا گیا. سر النبی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کچھ باتیں ہوتی تھی تو آپ وہ فلاں صحابی کو بتلاتے تھے جس کا نام ہے حذیفہ بن یمن رضی اللہ عنہ. حدیث کا حوالہ بڑا آسان ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس ملک کی آزادی کی تاریخ آپ بولیں گے 1947 ہے، اس کو ذرا سا 100 سال پیچھے کر لیں. 1857 صحیح مسلم حدیث نمبر 1857. صحابی رسول کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے، بہت سارے ساحل یعنی سوال کرنے والے آتے تھے، الگ الگ سوال کرتے تھے. مثال کے طور پر اللہ کے وسلم مجھے ایک ایسا اعمال بتلائے جس کو میں آسانی سے کر سکوں، ایزیلی آئی کین ڈو اٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں میں سلام کو جو ہے عام کرو اور لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، کھانا کھلاؤ، بس یہ آسان عمل. اسی طریقے سے الگ الگ ساحل آتے تھے، سوال کرتے تھے، سوال کرنے والے سوال کرتے ہی رہتے تھے، لیکن میں یعنی کہ ہر کوئی آ رہا اچھائی کا سوال پوچھ رہا، گڈ ڈیڈس کے بارے میں پوچھ رہا، اچھے عمل کے بارے میں پوچھ رہا، لیکن میں جو ہے شر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. یعنی کہ انسان کو اچھا چیزاں تو معلوم ہے لیکن برے چیزاں گناہ کا کام کیا ہے نہیں معلوم، تو ہو سکتا ہے اپنے آپ کو گناہ میں ڈال دے.
گناہ کا کام کر لے, ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں تو اچھا ہوگا, سمجھ رہا ہے کہ عبادت ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے کہ شرک کر رہا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ معلوم نہیں ہے, علم نہیں ہے, تو سمجھ رہا ہے کہ اچھا کام لیکن شرک ہوگا. تو حذیفہ بن یسار رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ لوگ آ کر خیر کا سوال کرتے تھے, میں شر کا سوال کرتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انجانے طور پر میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو لوگ خیر کا سوال پوچھتے تھے, میں شر کا, تاکہ اس کا بھی علم ہو, اپنے آپ کو بچا سکوں. تو اس سے پتہ چلا کہ خیر کے ساتھ ساتھ شر کا بھی علم معلوم ہونا ضروری ہے, تاکہ اپنے آپ کو شر سے بچا سکے. کیونکہ قیامت کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, صحیح البخاری حدیث نمبر 100, بڑا آسان حوالہ, صحیح البخاری حدیث کی مشہور کتاب, حدیث نمبر 100. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ قیامت کے قریب, یعنی کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. یعنی جو علم رہے گا, دینی علم, دنیاوی علم کی بات نہیں کریں, دنیاوی علم جو بھی ہے, میڈیسن ہے, انجینئرنگ ہے, یا جو بھی ہے وہ تو رہے گا, لیکن دینی علم کی مراد, یہاں پر مطلب دینی علم سے مراد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ دینی علم کو اٹھا لے گا. مطلب اہل علم تشریح کا اور کہا کہ اس کا مطلب جو عالم رہیں گے, جو علم والے لوگ رہیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہلو موت ان کو دیتا جائے گا, یعنی کہ مرتے جائیں گے, انتقال ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس علم, سب سے زیادہ علم رکھنے والے انسانوں میں, چلے گئے, وفات پا گئے. اس کے بعد صحابہ اکرام تھے سب سے زیادہ علم رکھنے والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد بہت سارے ائمہ اکرام آئے, الگ الگ علماء اکرام آئے, جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی موت دے دی. اسی طریقے سے بہت اچھے لوگ علم والے انتقال کر گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں پیشن گوئی دے رہے قیامت کے ضمن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا, اور پھر ایسے لوگ آئیں گے. یاد رکھنا یہ جو حدیث ہے, یاد رکھنا, آپ بولیں گے واقعیت حدیث تو اب تو پیش آ رہی ہے, ہم غور کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایسے لوگ آئیں گے جو ہے ایسے جو ہے دروازوں پہ ٹھہریں گے, ایسے راستوں پہ ٹھہریں گے جو لوگوں کو جہنم کے طرف جو ہے دعوت دیں گے. آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے جو دینی جو ہے بات کرتے ہیں, دینی علم کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن وہ انجانے طور پہ یا جانے طور پر جہنم کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, شرک کی طرف, کفر کی طرف, نفاق کی طرف. ایسے بہت سارے چیزیں جو دین اسلام میں کہا کہ بھئی غلط ہے, یہ حرام ہے, نہیں کرنا چاہیے, ان بہت سارے چیزوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں, ان کی طرف بلا رہے ہیں. تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ علم رہے گا تو ان تمام برائیوں سے ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. آئیے اب یہ علم جو ہے, یہ جو لفظ ہم نے بار بار سنا اپنی زندگی میں, اس کا معنی کیا ہے, اس کا لفظ کا جو ہے وہ کیا ہے, معنی, ورڈ کیا ہے, میننگ کیا ہے. تو بولیں گے علم کہتے ہیں جاننے کو, معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو, ایمان کہتے ہیں ماننے کو. یہ ایک مسلمان کے لیے تینوں چیزاں بھی ہونا ضروری ہے. میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, بہت اہم چیز ہے ہمارے لیے. بہت مرتبہ ایسا آتا ہے کہ علم ہوتا ہے لیکن اس کو یا تو جو ہے پہچانتے نہیں, یا تو پھر جب پہچاننے کے بعد ماننے کی باری آتی ہے نہیں مانتے, انکار کر دیتے. تو علم کہتے ہیں جاننے کو, نوئنگ سم تھنگ, معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو, آئیڈینٹیفائی سم تھنگ, اور ایمان کہتے ہیں ماننے کو, یعنی کہ ٹو بلیو آن سم تھنگ. یہ تینوں بھی چیزیں ایک مسلمان کے ضروری ہے. آئیے ایک صحابہ اکرام کی زندگی سے میں آپ کو مثال دینے جا رہا ہوں, تاکہ ہم اور آپ کو یہ جو تین چیزوں کا جو ہے معنی اور لفظ کی بڑی اچھے سے پہچان ہو جائے. سب سے پہلے ایک مشہور صحابی رسول سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. سلمان فارسی, نام فارس سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہیں ایک مقام کے تھے. فارس آج کے دور کا وہ جو کنٹری یا ملک ہے, اس کو کہا تھا پرشیا. بہت بڑی حدیث ہے, وہ حدیث آپ کو مسند احمد کی حدیث کی کتاب میں آپ کو حدیث ملے گی. یہ جو صحابی رسول ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, اپنی زندگی کا یہ جو خاص واقعہ ان کے ساتھ جو گزرا ہے, وہ ایک خاص صحابی رسول جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سناتے ہیں. آئیے اس واقعے کو سن لیں تاکہ علم, معرفت اور ایمان یہ تینوں چیزوں کی وضاحت ہو جائے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کا جو ہے, آپ نے ایک بہت بڑا عالی شان, یا آپ نے بہت بڑا جو ہے ایک عیش و آرام کی زندگی اپنے جو ہے آنکھوں سے دیکھی, گزاری ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں جو ہے فارس, اس مقام کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں. اگر آج بھی آپ دیکھیں گے بھائی یہ فارسی لوگ یا جو پرشیا کے لوگ, واٹ دے بلیو, واٹ دے یوز ٹو ورشپ, بولیں گے یہ تو آگ, فائر ورشپرز ہیں یہ لوگ, مجوسی بھی کہا تھا ان کو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا, میرے جو گھر والے ہیں, میرے جو والد ہیں, آگ کی پوجا کرنے والے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہر چیز جو ہے اویلیبل ہے, موجود ہے. اس کے بعد سلمان فارسی کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے والد
ہمارا جو بھی جو ہے ایک علاقہ تھا, ہمارا جو بھی ایریا تھا, جو بھی محل تھا, اس کے باہر وہ نکلتے ہیں کسی وجہ سے, کسی کام سے, اور کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بلا کر, اے سلمان, آج اس دن جو میں موجود نہیں ہوں, آج تمہاری ذمہ داری, یہ جو بھی میری جائیداد ہے, جو بھی میرا اسٹیٹ ہے, جو بھی میرا جو ہے ایریا ہے, یہ تمہاری ذمہ داری. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو دن تھا, یہ پہلا زندگی کا میرا دن تھا جہاں پر میرے اس علاقے ایریا سے باہر نکلنے کا موقع ملا. اور کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں وہاں جو ہے گیا, سفر کیا, تو میں دیکھتا ہوں کہ فلاں جگہ سے کچھ لوگوں کی عبادت کی آواز آ رہی, مجھے کچھ آواز آ رہی تھی, میں وہاں پر پہنچا. اس عبادت گاہ میں نے جا کر دیکھا کہ لوگ وہاں پر جو نصرانی تھے وہ لوگ اپنے طریقے پہ عبادت, نصرانی مطلب کرسچن سے, اپنے طریقے پہ عبادت ورشپ کر رہے تھے. تو میں وہاں پر گیا, میں ان سے پوچھا, دریافت کیا, مجھے بہت اچھا لگا, مجھے بہت پسند آیا. یعنی کہ پہلے کے مقابلے میں, جو آگ کی پوجا کرنے کے مقابلے میں, یہ مجھے پسند آیا اور میں اس کی عبادت اور ان کے مذہب کو قبول کر لیا. کیا بولے سلمان فارسی سانو, پہلے کے مقابلے میں یہ جو لوگ تھے, ان کی عبادت تھی, ان کا طریقہ تھا, مجھے پسند آیا, میں قبول کر لیا. اس کے بعد آپ جو ہے وہاں پر, جیسے آپ کو معلوم ہوا, آپ وہاں پر اس کے بعد قبول کرنے کے بعد جب واپس آتے اپنے اسٹیٹ میں دوبارہ زندگی گزارنے, تو جیسے ہی والد صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ سلمان فارسی نے ایسا کام کیا, والد صاحب جیسے گھر پر آتے ہیں دوبارہ سلمان فارسی کو بہت غصے میں آتے ہیں, یہاں تک کہ ان کو زنجیروں میں باندھ دیتے. سلمان فارسی فرماتے ہیں, میں اپنے ہی محل یا اپنے ہی علاقے یا گھر میں زنجیروں سے باندھا گیا. اب اس کے بعد سلمان فارسی فرما رہے ہیں کہ میں جو دین قبول کر لیا تھا, دین مجھے اچھا لگا, پسند آیا, اب دین کو عمل کرنا ہے. تو جیسے تیسے کر وہاں کے جو بھی لوگ تھے ان کو پیسے سے دے کر وہاں سے چھوٹ گئے, اور چھوٹ کے اپنے علاقے سے بھاگ گئے, اور وہ جو عبادت گاہ تھی, عبادت کی جگہ تھی, وہاں پہنچ گئے. اب فرماتے ہیں حدیث میں کہ وہاں کا جو پادری تھا, وہاں کا جو بھی شخص تھا, جو انچارج تھا, ذمہ دار تھا, وہ ایک بات کچھ کہتا تھا, عمل کو روش کرتا تھا. یعنی کہ اچھے باتیں کہتا تھا, اچھے باتوں کی تبلیغ کرتا تھا, لیکن برے کام یا غلط کام پیچھے کرتا تھا. آخری میں مرنے سے پہلے اس نے مجھے ایک بات کہی کہ اے سلمان فارسی عنہ, مجھ سے بھی اچھا ایک پادری ہے, یعنی کہ فادر ہے, تم اس علاقے میں وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں اپنی زندگی گزارو. تو کہتے ہیں سلمان فارسی کہ اس کے مشورے پر میں اس کو یہاں پر چھوڑ کر وہاں چلا گیا. اب اس کے بعد میری باخر کی زندگی وہاں گزارنا شروع کرا, اور میں پھر دیکھتا تھا کہ یہ شخص بھی اچھے چیزوں کی دعوت دیتا تھا, بولتا تھا, لیکن اندرونی طور پر, چھپے طور پر برے کام کرتا تھا, غلط کام کو انجام دیتا تھا. اس کے بعد یہ بھی جب مرنے کے قریب آیا, جب مرنے کے قریب پہنچ گیا, تو اس نے کہا کہ اے سلمان فارسی, یہ فلاں میری جگہ کے بعد تم فلاں مقام پہ چلے جانا اور وہاں پر اس شخص کے پاس اپنی زندگی گزارنا. سلمان فارسی اس کے مشورے پر اس کو چھوڑ کر فلاں مقام پہ جاتے ہیں اور اپنی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. اور کہتے ہیں جو آخری جو شخص تھا, جو پادری تھا, اس شخص نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا یا زمانہ آ گیا ان قریب, اس زمانے میں ایک شخص آئیں گے جو آخری نبی رہیں گے, آخری پروفٹ رہیں گے, نبی اور رسول. کیونکہ جتنے کتابیں آسمانی اللہ نے نازل کی, تمام میں آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ڈسکرپشن آپ کو ملے گا. تو اس پادری نے کہا کہ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے, وہ شخص آنے والے ہیں جو آخری نبی اور رسول ہیں گے. تو سلمان فارسی نے پوچھتا ہے کہ کیسے میں پہچانوں کہ یہی اللہ کے نبی اور رسول ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پہلی چیز کہ ان کے پیٹھ پر جو ہے مہر رہے گا, سیل رہے گا, سیل آف دی پروفٹ جو کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز, وہ کبھی جو ہے صدقے کو, چیریٹی کو قبول نہیں کریں گے. اور تیسری چیز تحفہ یا گفٹ کو قبول کریں گے. جیسا کہ نبی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صدقہ چیریٹی کو نہیں استعمال کرتے, نہیں کھاتے. ہاں, گفٹ یا تحفہ اس کو قبول کرتے. اب یہ چیز کا علم آ گیا. دیکھیں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ علم آ گیا کہ عنقریب زمانہ آنے والا ہے, ایک نبی اور رسول آنے والے تھے, علم آ گیا ان کے پاس. اچھا, اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کیا ہوتا ہے, میں اب وہ جو اس پادری کے اس مشورے پر میں عرب کے طرف آگے بڑھتا گیا. تو وہاں پر کچھ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے غلام سمجھ کر مجھے کسی یہودی شخص کو بیچ دیا. غلام سمجھ کر, جیسا کہ دور تھا, غلام سمجھ کے کس کو بیچتے تھے, استعمال کرتے تھے اس کو. تو وہ کہہ رہے ہیں حدیث میں کہ غلام سمجھ کر مجھے بیچ دیا, اور میں پہنچ کر یہاں تک کر مدینہ پہنچ گیا. اب مدینے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. سلمان فارسی رسانوں کی بڑی لمبی عمر تھی, اب زندگی گزار رہا تھا. اور یہاں پر میں ایک مرتبہ اس یہودی شخص کے باغ میں, باغیچے میں کام کر رہا تھا, جھاڑ کے اوپر تھا, کچھ کام کر رہا تھا.
نیچے جو یہودی شخص تھے ایک ملاقات کے لیے اس کا رشتہ دار آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شخص مکے میں کوئی آ گیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں وقت کا نبی اور رسول ہوں, میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر ہوں, ایک اللہ کی خالص عبادت کرنا, اس قسم کے باتیں کرا. یہودی شخص سے وہ کہہ رہا تھا, بات کر رہا تھا. سلمان فارسی سانو جھاڑ پہ سے فوری اترتے کودتے اور کہتے ہیں کیا وہ شخص آ گئے ہیں مکے میں, کیا وہ شخص عرب میں آ گئے؟ تو یہودی جو شخص تھا, مالک جو ان کا تھا, ان کو کھینچ کر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کو کیا, اس سے تم کو کیا کرنا ہے؟ سلمان فارسی سانو غلام تھے, کچھ نہیں جواب دیتے, خاموش بیٹھتے, لیکن علم تو تھا, دل میں ایک علم تھا کہ بھئی یہ چیز ہے. اب پہچان کرنا تھا, دوسرا مطلب کہ پہچان ضروری تھی. تو کیا کرتے ہیں, چپکے رات میں ہی نکل کر مکہ پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جو آخری والا پادری کی بات تھی, اگر واقع سچے نبی اور رسول رہیں گے تو یہ کبھی جو ہے صدقے کو, چیریٹی کو قبول نہیں کریں گے. تو کیا کرتے ہیں, راستے میں سے کچھ کھجور لیتے ہیں, کھجور جمع کرتے ہیں اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدقے کے کھجور ہے. جیسا کہ جو پادری شخص نے کہا کہ کبھی نبی اور رسول صدقے کو نہیں کھائیں گے, استعمال کریں گے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا کر کھجور کو بانٹ دیتے ہیں. اب ایک بات تو صحیح ہو گئی. اب دوسرا چیز یہ چیک کرنا تھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, تحفے کو قبول کرتے ہیں. تو وہ شخص کیا کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیا کرتا ہے, سلمان فارسی کھجور لا کر دیتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور, محمد یہ کھجور لیجئے. تو دوسری بات یہی تھی کہ کھجور اگر تحفے میں دیا جائے تو قبول کریں گے, تو تحفہ قبول کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے, قبول کر لیا. اب تیسری جو چیز تھی جو پہچاننا تھا, وہ کیا تھا تیسری چیز؟ پیٹھ پر مہر تھا, پیٹھ پر آخری جو ہے نبی کا مہر تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے, کیسے بولوں؟ تو کیا کرتے ہیں, چپکے سے پیچھے آتے ہیں تاکہ دیکھ سکوں کہ مہر ہے یا نہیں ہے. تو وہ ہلکے سے پیچھے آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا مہر دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں مہر دیکھنا چاہتا ہوں. تو جیسے ہی مہر دیکھے ہیں آپ, وہ جو ہے فوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگتے ہیں اور خوب روتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی گواہی دیتے ہیں, کیونکہ تین چیزاں تھیں, علم تھا, پہچان بھی کر لیا کہ کنفرم کر لیا, اور ایمان لانا تھا, ماننا تھا نہیں مانا تھا. اب یہ چیز کنفرم ہو گئی تو سلمان فارسی مانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں اور خوب روتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پورا واقعہ سناتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ علم کے ساتھ, معرفت, پہچان کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے. ایسے ہم اور آپ, یہ عام طور پہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس بہت ساری چیزوں کا علم ہے, پہچان ہے یا پہچان نہیں بھی ہے, لیکن مانتے نہیں. مثال کے طور پر ایک عام مثال سمجھنے کے لیے, نماز پڑھنا سب مسلمان کو معلوم ہے. کیا ان کو یہی معلوم کہ صرف جمعے کو جمعہ نماز پڑھنا کیا معلوم ہے نہیں؟ آپ گواہی دیں گے, آپ بولیں گے معلوم ہے بھائی, 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, ہر مسلمان کو معلوم ہے. پھر بھی مسجدیں 5 وقت کی جو نمازوں کے لیے خالی کیوں ہے؟ سوال معلوم ہے, علم ہے, پہچان ہے, لیکن ایمان لانا, ماننا بھی ضروری ہے. تو اس کے مطلب اس کے تقاضے بھی کرنا ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے. آئیے, آج کے دور میں علم حاصل کرنا بڑا آسان ہے. آپ بولیں گے پہلے کا دور تھا, بہت مشکل تھا علم حاصل کرنا, لیکن آج کے دور میں مثال کے طور پر آپ بولیں گے علم اتنا آسان ہے کہ خالی آپ کا علم آپ کے ہاتھ میں ہے بھائی, آپ آسانی سے معلوم کر سکتے. قرآن پڑھنا چاہ رہے, تفسیر پڑھنا چاہ رہے, معلومات حاصل کرنے, حدیث کی کتاب دیکھنا چاہ رہے, تو کہیں آپ کو ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کے ہاتھ میں, آپ کے پاس علم ہے آسان. لیکن پھر بھی بہانے, بہت سارے بہانے. آپ آئیے, میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ اکرام نے چھوٹے سے علم حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے تھے, مشقت کرتے تھے, جبکہ آج ہمارے پاس اتنے آسان ہیں لیکن بہانے بہت زیادہ ہیں. ادب المفرد امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک مشہور کتاب ہے, صحیح البخاری سے ہٹ کر. اس میں بہت سارے آداب کو آپ نے جمع کیا. ادب جو ہے مفرد, اس کتاب کی حدیث نمبر 970, یہ فرما رہے ہیں, جو روایت کرنے والے صحابی ہے جابر بن عبداللہ. جابر بن عبداللہ مشہور صحابی رسول, اور بہت سارے اپنے حدیثوں کو یہ روایت کی, نریٹ کیا آپ نے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عبادت کی, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو ہے چلے, بہت سارے حدیثیں روایت کی. اب یہ مشہور صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو مدینے کی زندگی میں اپنا وقت گزار رہے تھے, آخری کا جو دور تھا, آپ کو پتہ چلتا ہے کسی شخص نے جو ہے کہا کہ قیامت کے دن اللہ سماتا تمام کائنات کی چیزوں کو سیدھے جانب لپیٹ لیں گے اپنے سیدھے ہاتھ میں. تو پتہ چلتا ہے, معلوم کرتے کہ وہ شخص سے پوچھتے کہ کس سے پوچھے, کس سے معلوم حدیث کہاں سے سنے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے اس دور میں. تو فلاں شخص کہتا ہے کہ میں فلاں شخص صحابی سے سنا. کون صحابی؟ عبداللہ ابن انیس عنہ. تو جابر بن عبداللہ عنہ دریافت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن انیس عنہ کہاں پر ہے؟
مدینے میں ہے, مکے میں, کہاں پر ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن انیس اپنی زندگی کا آخری دور شام سیریا میں گزار رہے تھے. اب دیکھیں یہاں پر جابر بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے, آپ اپنے اونٹ کو منگاتے ہیں, اس سواری کو تیار کرتے ہیں, تقریباً راشن 1 مہینے کے آس پاس. آپ اگر میپ میں دیکھیں گے کہ بھئی مدینے سے یہ جو شام سیریا ہے کتنے فاصلے پہ, کتنے دوری پہ, آپ بولیں گے تقریباً جو ہے اتنا 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس دور میں 2000 کلومیٹر سفر کرنا مطلب تقریباً جو ہے 1 مہینے سے زیادہ لگ جائے گا. آج تو اگر پلین ہے, ٹرین ہے, بہت سارے سہولتیں, آپ 1 سے 2 دن میں پہنچ جائیں گے یا پھر آدھے دن میں شاید پہنچ جائے. لیکن اس دور میں اتنے تکلیف پریشانیوں کے بعد جابر بن عبداللہ عنہ جو ہے اونٹ کو تیار کرتے ہیں, پھر نکلتے ہیں سفر کے لیے. تقریباً 1 مہینے کے سفر کے بعد اب شام میں پہنچتے ہیں. کس سے ملاقات کرنا تھا؟ عبداللہ ابن انیس سے جو ہے ملاقات کرنا تھا. کیوں ملاقات کرنا تھا؟ وہ حدیث کا ایک جو حصہ آپ نے سنا تھا اس کو پوچھنے کے لیے کہ واقع آپ صحابی رسول سنے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات. تو پہنچے مدینہ. پہنچنے کے بعد آپ کے گھر باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں, آواز دیتے ہیں عبداللہ ابن انیس, عبداللہ ابن انیس. تو وہاں سے خادم آتا ہے, ایک سرونٹ آتا ہے باہر, پوچھتا ہے کہ بھئی کس سے ملنا ہے؟ بولتے کہ عبداللہ ابن انیس سے ملنا ہے رضی اللہ عنہ سے. تو اندر جاتا ہے, کہتا ہے اپنے مالک سے کہ باہر کوئی شخص آئے. تو عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا پوچھو جا کر کہ جابر بن عبداللہ مدینہ والے ہیں کیا؟ مشہور صحابی رسول اللہ کے وسلم کے, بلکہ جابر بن عبداللہ مدینہ والے ہیں کیا؟ تو عبداللہ ابن انیس کا جو غلام تھا وہ اندر جو ہے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی پوچھنے کے بعد جو ہے آتا ہے کہ ہاں وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ جابر بن عبداللہ مدینہ والے ہی ہیں. تو جیسے یہ سننا تھا بات, عبداللہ ابن انیس اپنے کمرے سے, اپنے جو بھی جگہ سے اٹھ کر آتے ہیں اور باہر ملنے کے لیے آتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, گلے لگا کر پوچھتے ہیں کہ اے جابر بن عبداللہ تم اتنے 1000 کلومیٹر کا سفر کر کر کس وجہ سے یہاں تک پہنچے؟ تو کہتے ہیں جابر بن عبداللہ اے عبداللہ ابن انیس, مدینہ میں ایک شخص نے ایک روایت کیا ہے, ایک حدیث بیان کیا ہے. پوچھتے کہ کیا حدیث ہے؟ بلکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کائنات کو, زمین آسمان اس کے درمیان جتنے چیزیں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ کے جانب لپیٹ لے گا. اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ روایت میں نے آپ سے سنا عبداللہ ابن انیس, کیا واقع آپ نے ہی سنایا ہے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کیا؟ تو وہ شخص جو عبداللہ ابن انیس فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا. تو اس سے پتا چلا کہ جابر بن عبداللہ ایک چیز کا علم حاصل کرنے, ایک چیز کا علم کو کنفرم کرنے اتنے 1000 کلومیٹر سفر کر کے آئے. 1 مہینے کا جو ہے راشن آپ نے تیار کیا اونٹ کا, اس کے بعد آپ اتنے جو ہے محنت مشقت, پتہ نہیں راستے میں کھانے کو ملا, پینے کو ملا, ملا نہیں ملا, آرام کرنے سونے کچھ وقت گزارنے ملا نہیں ملا, نہیں معلوم. اتنے عیش و آرام کے بعد بھی ہم چھوٹا سا علم حاصل کرنے ہم بڑے بہانے بناتے ہیں. بہانے بازی تو پوچھے مت, ہر ایک اس میں ریزن ہے ہمارے پاس. جبکہ صحابہ رسول چھوٹے سے علم کنفرم کرنے کے لیے اتنے جو ہے دوری سے آتے ہیں. ہم بہت سارے چیزوں کو ہم ایسے ہی کر گزرتے ہیں, لیکن اس کو ہم جو ہے ویریفائی, ریسرچ, ہم تحقیق نہیں کرتے کہ واقع کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا, کیا تھا, نہیں کیا تھا, نہیں معلوم. جبکہ ہمارے پاس علم حاصل کرنا بڑا آسان ہے, لیکن پھر بھی اتنے سارے بہانے باز. تو علم حاصل کرنا آج کے دور میں بڑا آسان ہے. آئیے علم حاصل کرنے کے ضمن میں بہت سارے لوگ بہانے بازی کرتے ہیں کہ بھئی علم حاصل کریے, آئیے فلاں عالم آئے ہیں یا فلاں مقام پر جو ہے کچھ درس ہے, فلاں مقام پر پروگرام ہے دینی. تو بہت سارے بہانے, بہانوں میں ایک مشہور بہانہ, ارے بھائی میں یوٹیوب پہ دیکھ لے تو بعد میں بھائی فلاں آڈیو میں سن لے تو آڈیو پہنچ جاتا. آپ بولیں گے بہت سارے دین علم حاصل کرنے کے, بیٹھنے کے, وہاں پر علم حاصل کرنے کے فضیلت ہے, فضیلت کہاں سے لائیں گے؟ مثال کے طور پر ابو داؤد کی حدیث ہے, ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آ کر ان سے سوال پوچھتا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص دین علم حاصل کرنے کے لیے راستے پہ نکلتا اس کا کیا؟ تو عبداللہ جو ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, اپنا جو وقت لگاتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ علم حاصل کرنے آئیش نہیں, خالی یوٹیوب پہ ہو رہے میں سن لے تو یوٹیوب پہ فلاں آڈیو میں سن لے تو ہو رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ختم نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں, اس کا ویلکم کرتے ہیں. اس کے بعد جو کائنات کی جو مخلوق ہے, آسمان کے جو فرشتے ہیں, زمین کے جو فرشتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں, یا پھر اس کے جو بھی مخلوق ہے دعا کرتے ہیں, یہاں تک کہ پانی کے اندر کے, سمندر کے مچھلیاں. یاد رکھنا ہمارے آپ سے سب سے زیادہ جو کاؤنٹنگ میں ہے انسانوں سے زیادہ مچھلیاں ہیں,
پانی کے اندر کی مخلوق ہے، اتنے سادہ مخلوق ہے، اور ہر مخلوق اللہ سے دعا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فلاں عبداللہ ہے، فلاں عبد الرحمن ہے، فلاں مریم ہے، فلاں زینب ہے، فلاں زید ہے، جو آپ کے لیے علم حاصل کے نکلے، مغفرت کر دے، فارگیونیس کر دے، اتنی بڑی فضیلت ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو علم حاصل کرنا، بیٹھنا بٹھانا اس کی فضیلت ہے بھائی، اس سے وہ محروم رہ جائے۔ اب آئیے ایک دو باتیں اور بتاتے ہوئے، جیسا کہ عنوان علم کی اہمیت کو میں ختم کرتا ہوں۔ آئیے قرآن کا مشہور جو سورہ، ایک سورہ میں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عام شخص کا سورہ کا نام بھی دیا، یعنی کہ اللہ نے اتنی عزت دی، آخر ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ نے اس عام شخص کے نام پر سورہ کا نام رکھ دیا؟ وہ ہے سورہ لقمان علیہ السلام۔ نیک شخص کو ہم لگا سکتے ہیں، علیہ السلام ہم کہہ سکتے ہیں، تو لقمان علیہ السلام ایسا کیا کام کر دیے جو اللہ کو ان کی ایسا عمل پسند آیا کہ اللہ نے سورہ کا نام رکھ دیا؟ لقمان علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو تربیت دی، آپ نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں دی، اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے تمام وہ نصیحت کو قرآن میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 15 سے لے کر تقریباً 20 یا 23 تک پڑھیں گے تو پوری نصیحتیں ملیں گی۔ کیا کہا آپ نے اپنے بیٹے کو بٹھایا اور کہا کہ اے بیٹے، سب سے پہلے ایک اللہ کی گواہی دینا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اے بیٹے شرک کبھی نہیں کرنا، اے بیٹے جو ہے عبادت، نماز عبادت کی پابندی کرنا، اے میرے بیٹے امر بالمعروف نہی المنکر، جب اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور برائی سے ٹوکنا، اس کی جو کام کرو، اے میرے بیٹے کبھی زمین پر تکبر سے جو ہے اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، اے میرے بیٹے صبر کرو مصیبت پر۔ یہ تمام نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں ڈال دی۔ یہ اہم علم ہے جو ایک والدین ہے، والد ہے یا والدہ ہے، اپنے بیٹے کو دینا چاہیے علم، لیکن بہت ساری چیزوں کو سکھاتے ہیں لیکن دین کے علم کو بالکل لاسٹ میں کرتے ہیں۔ بھائی کچھ بھی کام نہیں ہے تو چلو بھائی کچھ تو بھی علم سیکھ لو، ایسا ہم پریفرنس دے رہے ہیں، جبکہ ہم کو چاہیے کہ دنیاوی علم کی توجہ ہم پریفرنس دے رہے تو دینی علم کے لیے بھی ہم بچوں کو جو سکھائے یا پھر کریں، کیونکہ کل کے دن یاد رکھنا وہ آپ کا جو بیٹا یا بیٹی رہے گی ہمارے آپ کے لیے ثواب جاریہ بن سکتی ہے، جیسا کہ اللہ رسول وسلم کی حدیث ہے کہ جو بیٹے یا اولاد ہے، نیک اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی وہ ثواب جاریہ کی طرح رہے گا۔ تو آئیے آخری میں ایک حدیث بتلاتے ہوئے اس عنوان کو میں ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے علم، آپ یہ نہ سمجھے کہ بھائی چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا معلوم، اس کو میں کیوں سکھاؤں، چھوٹا بھی بچہ کیوں نہ اس کو بھی دین علم یا علم سکھانا ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا بھائی یہ کوئی ٹیمپرری بات نہیں ہے، جس کے چاہے اس میں جو ہے چاہے تو سیکھو چاہے تو لائٹ لے لو، نہیں۔ دیکھیے سائنس کا علم سیکھنا نہیں سیکھنا آپشنل ہے، بھائی انگلش لینگویج سیکھنا نہیں سیکھنا آپشنل ہے، بھائی سوشل یا میکس جو ہے جاننا نہیں جاننا آپشنل ہے، لیکن دینی علم سیکھنا ہر مسلمان پر چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول عبداللہ جس کا نام آ رہا ہے حدیث میں، غالباً عبداللہ جو ہے نام آ رہا ہے رضی اللہ عنہ، یہ جو چھوٹی عمر کہتے ہیں، تو صحابی رسول وہ کہہ رہے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کچھ کھا رہے تھے، میں بھاگتے ہوئے آیا اور پھر جو ہے کھانا شروع کیا، تو میں اپنے بائیں ہاتھ سے شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، پھر میں کیا کر رہا تھا بیچ میں ہاتھ ڈالوں تھا، یہاں ہاتھ ڈالوں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریب سے کھانا کھاؤ، پھر میں جلدی جلدی میں شروع کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور کہا کہ بسم اللہ کہہ کر جو شروع کرو۔ تو یہ جو صحابی رسول تھے یہ حدیث کب بیان کرے، وہ اپنے زندگی کے آخری مقام پر حدیث کو بیان کر اور کہہ رہے ہیں کہ بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جو ہے اصلاح کی، مجھے علم سکھایا تھا، مجھے آج بھی یادیں فرما رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کوئی بھی جو ہے زندگی کے عرصے میں ہم بتلائیں گے تو کبھی نہ کبھی فائدہ آئے گا، کام میں آئے گا، ہمارے لیے وہ ثواب جاریہ رہے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دین علم حاصل کریں، کیونکہ اللہ کی پہچان ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے چاہیے جیسا کہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اگر آپ پڑھیں گے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے چیز جو علم حاصل کریں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ سب سے پہلے تم اللہ کے بارے میں جانو، اللہ کو پہچانو۔ لوگ بہت سی چیزوں کو پہچانتے ہیں، اللہ کو بھی پہچانتے ہیں لیکن الگ الگ طریقے سے پہچانتے ہیں۔ کوئی جھاڑ کو نوز باللہ اللہ سمجھ رہا ہے، کوئی جانور کو اللہ سمجھ رہا ہے، کوئی انسانوں کو نوز باللہ خدا یا اللہ سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں پہچان لیکن پہچان نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے بنیادی جو علم لازم یا ضروری ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آپ کو صحیح دین کا علم جو ہے سمجھانے والا بنا دے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے علم جو ہے بتلایا ہے، صحابہ نے جیسا علم حاصل کیا،
صحابہ کا جیسا کہ منہج اور فہم تھا، اللہ ہم کو ویسے ہی جو ہے علم عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے جو خطائیں ہیں، گناہ، اللہ معاف کرے اور ہم کو مرتے دم تک کے علم حاصل کرنے والا بنا دے، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.